بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان ذات باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بارے میں ہے۔ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر موت کی ہوا باغ نسیم کی طرح نرم اور خوشگوار ہوتی ہے، اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچائی، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہو جائے تو وہ کیوں کر تکلیف پہنچائے گا۔ حق کے حصار سے دینداروں کو شہوت کی آگ نہیں جلاتی اور سرکشوں کو زمین کی تہ میں لے جاتی ہے، یہاں تک کہ دریائے نیل سے موج بلند ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پہچان کر فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیتی ہے۔ زمین جب قارون کے بارے میں حکم پہنچتا ہے تو زمین قارون کو اس کے خزانے سمیت خود میں کھینچ لیتی ہے، اور مٹی اور پانی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دم کیا تو اس نے بال اوپر کھولے اور پرندہ بن گیا۔ بس جب تمہارے منہ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس حمد و ثنا کو جنت کا پرندہ بنا دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی موت ایسی ہوتی ہے جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہو۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں پر جب موت طاری ہوتی ہے تو وہ اسے بخوشی قبول کرتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور جو اس کے صحیح معنوں میں تعریف کرتا ہے وہ اپنے شایان شان اسے عطا کرتا ہے۔ سامعین کرام، عاشق حقیقی جو ذات حق کے پسماندہ حقیر ذرات ہیں اور وہ درجہ رکھتے ہیں کہ دونوں جہانوں میں ایسے آفتاب ہیں جن کا سایہ نہیں اور ہر وقت چمکتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، علم و ہنر سیکھا ہوا کتا بھی عارف حال ہوتا ہے اور اصحاب کہف میں شمار ہوتا ہے۔ قلبی بصیرت اگر حاصل نہ ہو تو پھر تو اندھا ہی کہلائے گا، اور زمین بھی اپنے دشمن کو پہچانتی ہے، تبھی تو حضرت نوح علیہ السلام کے حکم پر پانی کو نگل لیتی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ خلقت اس بات سے باخبر تھی کہ خالق سے غفلت مردگی ہے، مگر غافل انسان نے بار امانت اٹھا لیا اور الٹا عمل کیا۔ یہ غافل جاہل خالق کے ساتھ مردہ ہے اور خلقت کے ساتھ زندہ ہے۔ اگر نفس نے تیری بصیرت چرا لی ہے تو بزرگان دین کی صحبت میں اسے واپس لے لے۔ انسان میں اپنی اصل وطن میں جانے کی طاقت پائی جاتی تو وہ خود بخود چلا جاتا، اور اسی طرح عقل مند طالب امکان ہوتا تو مشائخ کی مسند پر بیٹھا ہوتا۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم کسی کامل کی صحبت اختیار کرو گے تو یقیناً اس میں تمہاری فلاح ہے۔ اگر ایک کتا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں یعنی اصحاب کہف کی صحبت میں رہ کر مقبول بن سکتا ہے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ کیوں کسی نیک کی صحبت اختیار کرنے میں ہچکچاتا ہے؟ اگر تم خود کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے سپرد کر دو گے تو یقیناً وہ تمہیں بارگاہ الہی میں مقبول بنا دیں گے۔ سامعین کرام، حق تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، جب عطا ہوتی ہے تو قابلیت بھی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ عطا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو قدیم ہے، قابلیت بندے کی صفت ہے جو حادث ہے، قدیم کے لیے حادث شرط نہیں بن سکتا۔ وہ دل جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، اس کی اصلاح کی تدبیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلی پیدا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے پتھر جیسے دل کو تبدیل کر کے اس قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فیض اور عطا ملتی ہے اس کی دو اقسام ہیں، اول فیض اقدس اور دوم فیض مقدس۔ فیض اقدس وہ فیض ہے جس میں استعداد شرط نہیں ہے، اور فیض مقدس وہ فیض ہے جو ارواح کی جانب سے آتا ہے، اور یہ قابلیت کی بنا پر اور استعداد کے مطابق ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی فیض اقدس کی مثالیں ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات اسی کی مثال ہیں جس میں استعداد شرط نہیں ہے۔ اگر ہر شے میں استعداد اور قابلیت شرط ہوتی تو پھر کوئی معدوم وجود میں نہ آئے، اور جو معدوم ہے اس میں استعداد کی قابلیت کیسے ہو سکتی ہے؟ عام طور پر سنت الہی یہی ہے کہ ہر چیز کے اسباب مہیا ہوں اور قابلیت ہو تو عطا ہوتی ہے۔ سامعین کرام، معجزے یعنی فیض اقدس محض مشیت الہی سے ظہور میں آتے ہیں۔ ویسے تو عزت اسباب سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ بلا سبب بھی عزت عطا فرما دے۔ عوام کو اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، لیکن مسبب الاسباب سے غافل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت
اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ عوام اپنے مقاصد کی تلاش کے لیے اسباب کی مدد لیتے ہیں۔ عوام نے اسباب کو قدرت کے لیے حجاب بنا لیا ہے، کیونکہ ہر شخص بلا واسطہ قدرت کے مشاہدے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نظر اپنائے جو اسباب کو چاک کر کے اصل قدرت کا مشاہدہ کروا سکیں۔ جب وہ ایسا کرے گا تو اس کی نظر میں اسباب بے حقیقت ہو جائیں گے۔ جان رکھیں کہ ہر خیر و شر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے، اور اسباب محض خیالی چیزیں ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان پر کچھ عرصے غفلت کا گزرے اور غیب پر ایمان کے فضائل حاصل ہو سکیں۔ یعنی یہ ہے کہ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ غیب پر ایمان رکھو اور اسباب اختیار کرو۔ انسان کا ایمان ہونا ہی چاہیے، اور ہر شے من جانب اللہ ہے، اور کوئی بھی امور اللہ تعالیٰ کی منشا کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے ان سے کہا کہ خورد و نوش کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مزدوری کے لیے گھر سے باہر نکلے، لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر واپس آئے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو؟ فرمایا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کریم ہے، اور اس کے کرم کی وجہ سے مجھے اس سے اجرت طلب کرنے کی جرت ہی نہیں ہو سکی۔ اس نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ 10 یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دے دوں گا۔ سامعین کرام، پھر جب 10 دن کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال آیا کہ آج گھر پر جا کر کیا جواب دوں گا، تو ایک طرف اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 درہم ایک غیبی شخص کے ذریعے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پہنچا دیے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دینا کہ اپنے کام میں ترقی کریں، جس کے صلے میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر کے دروازے پہ پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام سنا دیا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ اگر زیادہ دل جمی سے عبادت کروں گا تو نہ جانے کیا کیا انعام و اکرام حاصل ہوں گے۔ اسی دن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کو چھوڑ کر عبادت میں غرق ہو گئے، یہاں تک کہ مستجاب الدعوات کہلائے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے اور مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکایت سے سامعین کرام یہ سبق ملتا ہے کہ غیب پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذات باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والا اور عاشق حقیقی عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔